أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم امشي بدائك ما مشى بك. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے بیماریوں کے سلسلے میں، امراض کے سلسلے میں. فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو بیماریوں کے ساتھ چلتے رہو، یعنی بیماری آتے ہی فوراً اس کے علاج کے سلسلے میں بھاگ دوڑ نہ شروع کرو، بلکہ جہاں تک ممکن ہو جسم ساتھ دے، جہاں تک جسم کی طاقت اور قوت تمہارا ساتھ دے وہاں تک بیماری کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو. دنیا میں متعدد طرح کی بیماریاں اور امراض ہیں، اور ہر بیماری اور ہر مرض کی دوا اور علاج بھی ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے بیماریوں کے علاج کو خلق کیا ہے، پھر بیماری کو پیدا کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان علاج اور دوائیوں تک پہنچنے میں تاخیر کرتا ہے، یا اس کی طاقت اور اس کا علم محدود ہوتا ہے، اس لیے علاج تک اور دوا تک پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. خلاصہ یہ کہ اللہ نے انسان کے لیے شفا کے راستے بھی رکھے ہیں اور بیماریاں بھی رکھی ہیں، دوائیں بھی رکھی ہیں اور امراض بھی. دنیا میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں اور ان کے طرح طرح کے علاج اور ان کی دوائیں بھی ہیں. لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بیماریوں کے سلسلے میں دو خاص نقطے بھی موجود ہیں. پہلا نقطہ تو یہ کہ اللہ نے بیماریوں کے ذریعے سے انسان کا امتحان بھی لینے کی ایک روایت قائم کی ہے کہ جہاں اللہ اپنے بندوں کا امتحان امراض اور بیماریوں کے ذریعے سے لیتا ہے، تو اس لحاظ سے بیماریاں اور امراض ہماری زندگی میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور رحمت ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، اور پھر اگر ہم یقیناً اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ ہمارے مرتبے کو، ہمارے درجے کو بلند کر دیتا ہے اور عزت افزائی ہوتی ہے. لیکن اگر بوقت مرض و بیماری ہم نے اپنی زبان پر شکوہ یا اللہ کی ذات کے سلسلے میں بدگمانی یا اس طریقے سے اگر ہم اس امتحان میں ناکام اور فیل ہو جائیں تو ہمارے درجہ ایمان میں یقیناً کمی بھی واقع ہو جاتی ہے. تو ایک خاص پہلو تو یہ کہ یہ بیماریاں یا امراض یہ ہمارے لیے ایک عنوان سے اللہ کی طرف سے نعمت اور رحمت بھی ہیں اگر ہم اسے امتحان سمجھ کر پاس کر لے جاتے ہیں تو. دوسرے یہ بات بھی اور یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے اور قابل درک بھی ہے کہ اللہ نے دو طرح کی بیماریاں رکھی ہیں. پہلی بیماری جسمانی ہے جس کا تعلق بدن سے ہے، اور دوسری بیماری روح ہے، معنوی بیماری ہے جس کا تعلق اللہ نے انسان کے بدن سے نہیں بلکہ اس کی روح سے رکھا ہے. یاد رکھیں ہم سب اس سلسلے میں کہ بدن کی بیماری اور جسم کی بیماری کا علاج بہرحال ہو سکتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو وہ ہماری معنوی زندگی کے لیے اتنے مؤثر اور مضر نہیں ہوتے ہیں.
لیکن اگر ہماری روحانی بیماری اور روحانی مرض ہمارا ٹھیک نہ ہوا تو یہ ہماری روحانی اور معنوی زندگی کو بے انتہا ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں اور ان پر اثر بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ دو طرح کی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، لیکن یاد رکھیں کہ روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ شدید ہیں، زیادہ سخت ہیں، لہذا ان کے تحفظ اور بچاؤ کی طرف ہمارا دھیان زیادہ رہنا چاہیے۔ پہلے تو ہمیں حفظ ما تقدم کی غرض سے ان بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طریقے سے ہم جسمانی بیماریوں سے بچنے کی طرح طرح کی ترکیبیں تلاش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں معنوی بیماری اور روحانی بیماریوں سے بچنے کی نئی نئی ترکیبیں تلاشنی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے کہ اگر جسمانی بیماری کے ساتھ ہم ہیں تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے، اور اگر اس امتحان میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے درجات بلند ہوں گے اللہ کی نگاہ میں۔ لیکن اگر خدا نہ کردہ روحانی بیماری کے ہم شکار ہو گئے اور اس کا کوئی علاج نہ ڈھونڈ پائے یا اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کر پائے، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو نہ بچا پائے، تو یہ روحانی بیماری زیادہ خطرناک اور بسا اوقات ہماری روح کو تباہ و برباد اور ضائع کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن ساری چیزوں کے درمیان دین اسلام میں باب دعا میں بہت ساری دعائیں ہیں جو مرض اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اور ان سے شفا پانے کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو بہت زیادہ طولانی نہ ہو جائے اس لیے ان باتوں کی طرف بس ہلکا سے اشارہ کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جسمانی بیماریاں نعمت ہیں، رحمت ہیں اللہ کی طرف سے، آزمائش کا ذریعہ ہیں، ہمارے درجات کو اور ہمارے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سہارا ہے، تو پھر ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے دعائیں کیوں ارشاد فرمائی ہیں؟ وہ دعائیں کہ جو معثورہ ہیں یا غیر معثورہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ دعائیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے باقاعدہ طور پر صحیح اسناد کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، یا بہت ساری ایسی دعائیں بھی ہیں کہ جو غیر معثورہ بھی ہیں اور صحیح اسناد کے ساتھ بھی وارد نہیں ہوئی ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو کہ وہ ساری دعائیں کہ جو عافیت کے لیے ہیں، جو صحت و سلامتی کے لیے ہیں، جو شفا یابی کے لیے ہیں، جو صحت یابی کے لیے ہیں، ان کے سلسلے میں کیا کہا جائے گا؟ بالخصوص وہ دعائیں کہ جو عافیت اور سلامتی کے لیے ہیں، جہاں عافیت کے سلسلے میں معصوم علیہ السلام نے متعدد الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ معبود ہمیں عافیت اور ہمیں صحت و سلامتی عنایت فرما۔ یا شفا یابی کے لیے بہت ساری دعائیں کتب دعا میں موجود ہیں۔ عافیت خود اپنے آپ میں معصومین کے ارشادات اور فرامین اور روایات کی نظر میں ایک بڑی دولت کا نام ہے۔ یقیناً دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ عافیت اور سلامتی ہے، صحت ہے اور شفا یابی اور صحت یابی ہے۔ وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر کرے کم ہے کہ جسے اللہ نے صحیح و سالم پیدا کیا ہے اور بنایا ہے، یا ابھی تک اسے صحیح و سالم رکھ رکھا ہے۔ جسے اللہ نے کوئی بیماری نہیں دی ہے، یا عضو جسمانی میں کسی عضو کو اللہ نے کسی طریقے سے فلج یا مفلوج نہیں قرار دیا ہے، یا سارے اعضائے انسانی اور جسمانی پوری طریقے سے کام کر رہے ہیں، ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ تو یہ جو دعائیں موجود ہیں شفا یابی کے لیے، صحت یابی کے لیے، ان کی کیا حکمتیں ہیں؟ ان کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس مختصر موقع پر، اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ممکن ہے کہ یہ عافیت اور صحت یابی اور شفا یابی کے لیے جو دعائیں موجود ہیں آیات کے سلسلے میں یا معصوم علیہ السلام کے کلمات اور روایات کی روشنی میں، یہ اس طرف اشارہ ہو سکتی ہیں کہ بندہ اپنی صحت اور اپنے جسم کی سلامتی کی طرف یا اپنی روح کی سلامتی کی طرف متوجہ رہے۔
بے شک اگر انسان اپنے جسم اور روح کی سلامتی کی طرف متوجہ رہے گا تو اس کو بچانے کی ہر آن کوشش بھی کرے گا، اور اس پر اسے یہ فائدہ ملنے والا ہے کہ وہ اپنے جسم کی سلامتی اور روح کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور عبادت کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات دعا اور کلمات عافیت ارشاد فرمائے ہیں، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ان دعاؤں کی طرف متوجہ رہے تاکہ اپنے صحت اور اپنے جو وہ کیا ہے جسم کی سلامتی کی طرف بھی متوجہ رہے، تاکہ اللہ کے صحیح معنوں میں اطاعت اور عبادت انجام دے سکے، بہتر طریقے سے اس کی بارگاہ میں عبادتیں کر سکے۔ یہ ایک خاص پہلو ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ان دعاؤں کے سلسلے میں جو عافیت کے لیے وارد ہوئی ہیں ان پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ آج کا یہ ویڈیو ہم نے برائے ایصال ثواب استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا سید احسان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ ریکارڈ کیا ہے۔ اللہ اس عمل خیر کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرمائے اور انہیں جوار معصوم میں جگہ کرامت فرمائے، ان کے درجات کو متعالی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔